أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا وحتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا۔ السلام علیکم سامعین، ہمارے چینل ذکر اولیٰ میں خوش آمدید۔ میں آج آپ کے سامنے علامہ لاجپال حسین کی تصنیف آفتاب عدالت سے اقتباس پیش کر رہی ہوں، جس کا بنیادی مقصد آپ کی خدمت میں ایسا علم پیش کرنا ہے جس سے لوگوں میں ایسا شعور بیدار ہو کہ جس سے شیاطین کی چالوں، حربوں اور گمراہ کن خیالات سے بچا جائے۔ اگر آپ اس کتاب کا مکمل مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کی PDF کو ہماری ویب سائٹ www.ادارہ-خاتم-الاولیاء.com.pk سے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اسلام کے ارکان کیا ہیں؟ امام کی معرفت کے بغیر مرنے والے کا انجام کیا ہے؟ زمانہ خروج میں کن لوگوں کو قتل کیا جائے گا؟ اس آیت یعنی سورہ نحل کی آیت نمبر 76 میں عیسیٰ ابن فری سے ایک روایت منقول ہے کہ جسے کتاب مناقب میں سند کے ساتھ لکھا گیا کہ حضرت امام جعفر صادق سے عرض کیا گیا، مجھے اسلام کے ارکان بتا دیجئے کہ جس کو میں اختیار کروں تو میرا عمل درست ہو، اور جس شے کو میں نہیں جانتا اس کی جہالت مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ حضرت نے فرمایا، اسلام کے ارکان یہ ہیں: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے، رسول اللہ جو احکامات لائے ہیں ان کا اقرار کرے۔ نمبر 3، اس کے مالوں میں زکوٰۃ کا جو حق ہے اس کو تسلیم کرے۔ نمبر 4، خدا نے آل محمد کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے، اس کا اقرار کرے۔ رسول اللہ نے صاف بتا دیا ہے کہ جو اس حال میں مرے کہ اپنے امام کو نہ پہچانتا ہو وہ کفر کی موت مرے گا۔ اب جو بھی معرفت امام سے محروم ہے اس کا جینا مرنا کفر پر مبنی ہے۔ زمانہ خروج میں ظالمین اور کافرین کا قتال اس لیے عین عدل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی تمام حجتوں کو تمام کر دیا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ابلیس کی طرح خلافت الہیہ کے سامنے تعظیمی سجدہ نہیں کیا۔ اب وقت معلوم ختم ہونے کے بعد امام زمان علیہ السلام کی تلوار سے ان کا قتال عین عدل الہی ہے، کیونکہ نفاذ عدل میں ضروری ہے کہ تمام منکرین کو ان کی اصل اعلیٰ تک پہنچایا جائے، اور ان کی اصل اعلیٰ جہنم کی آگ ہے۔ سورہ احزاب آیت 27 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے امانت کو آسمان، زمین اور پہاڑ سب کے سامنے پیش کیا، اور سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور خوف ظاہر کیا، بس انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا کہ انسان اپنے حق میں ظالم اور نادان ہے۔ سورہ احزاب کی آیت 73 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، تاکہ خدا منافق مرد اور منافق عورت اور مشرک مرد اور مشرک عورت سب پر عذاب نازل کرے، اور صاحبان ایمان مرد اور صاحبان ایمان عورتوں کی توبہ قبول کرے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اول امانت کا ذکر کیا ہے جس کو آسمان، زمین اور پہاڑ کے سامنے پیش کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خالق کائنات نے صرف ان 3 مادی مخلوقات کا ذکر فرمایا، آسمان، زمین اور پہاڑ، باقی تخلیق کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ بنیادی طور پر ان 3 کی وجہ سے دنیائے مادی کو تخلیق کیا۔